حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا داماد رسول خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا شجاعت، سخاوت اور فضیلت کے بارے میں کچھ ہم سنیں گے۔ طویل طلب بات ہوتی ہے لیکن آپ کے سامنے میں کوشش کر کے مختصر کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم اپنے موضوع کو کچھ نہ کچھ سمیٹ سکیں۔ پہلے ہم سن لیتے ہیں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا ہے کون سی ذات جن کا ہم نے ذکر کرنا ہے۔ جب تعارف کا پتہ نہ ہو، موضوع کا پتہ نہ ہو اور اس کی تعریف نہ کی جائے تو آپ کو پتہ ہے فن کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ جب فن کمپلیٹ نہیں ہوتا تو جس کے پاس ہزاروں فن تھے اس علی کی شان کیسے کمپلیٹ ہو سکتی ہے؟ علی یہ داماد رسول ہے، زوج بطول ہے اور والد حسنین کریمین ہے، یعنی حسنین کریمین امام حسن و حسین کے والد بزرگوار سید کائنات بطول زہرا فاطمہ طیبہ طاہرہ کے زوج، شوہر اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں۔ اسی علی کا آج ہم ذکر سنیں گے، لیکن آپ کے سامنے میں سب سے پہلے مولا کائنات کی سخاوت کا ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ آج رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج یہ دوسرے عشرے کا آخری روزہ ہے اور آج مغرب کے بعد سے تیسرے عشرے کا آغاز ہو جائے گا، یعنی کہ مغرب کے بعد یوم علی المرتضیٰ کا جو آغاز ہوگا، حضرت علی کی شہادت کے دن کا آغاز ہوگا۔ تو ہم سن پہ لیں کہ ہم کہتے ہیں آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن۔ بھئی ہم نے سنا تو ہے، نعت خوانوں سے سنا، نقبا سے سنا، خطباء سے سنا، آئمہ سے سنا کہ ہر ایک نے یہ کہا کہ آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن۔ بھئی کتنا در زہرا سخی ہے کہ ہم دامن پھیلا کے آ جائیں۔ بڑے بڑے وسیع دامن ہیں لوگوں کے، بڑی بڑی خواہشات ہیں۔ بھئی یہ دیتے کیا ہیں؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیتے کیا ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا قافلہ یہ مال تجارت لے کے آیا یا باہر سے سفر کر کے ابھی قافلہ آیا تو مولا کائنات آرام کے لیے بیٹھے، ساتھ ایک غلام تھا۔ اتنے میں ایک سائل آیا، ایک منگتا آیا اور منگتا آگے کہتا ہے جناب مجھے روٹی دیجیے، ایک روٹی کا سائل ہوں، ایک روٹی کا سوال کرنے والا ہوں۔ حضرت علی نے غلام کو کہا جا کے اس کو روٹی دے کے آ جا۔ غلام گیا اور جا کے دیکھا کہ روٹی کجاوے کے اندر ہے۔ حضرت علی کو عرض کرنے لگا جناب روٹی کجاوے کے اندر ہے جو اونٹ کے اوپر بڑا سا باندھا جاتا ہے جس میں سارا سامان ہوتے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا اچھا پھر ایسا کر کجاوے اس غلام کو دے کے آ جا، یعنی اس فقیر کو کجاوے ہی دے دے۔ غلام گیا اور دیکھ کے آگے لگا جناب جو کجاوا ہے نا وہ اونٹ کے اوپر بندھا ہوا ہے، اب میں کیا کروں؟ ابھی کجاوا کھلا نہیں، نیچے نہیں اترا، روٹی نکلی نہیں، کیسے دوں؟ مولا کائنات نے فرمایا اگر کجاوا اونٹ پہ بندھا ہے تو جا اس کو اونٹ ہی لے کے آ جا۔ وہ غلام پھر واپس آیا اور آگے عرض کرتا ہے علی جو اونٹ آپ نے کہا تھا وہ اونٹ اونٹوں کی قطار میں بندھا ہے، کئی اونٹ اس رسی کے ساتھ بندھے ہیں، ابھی کھلا نہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ گڑے زہرا ہے، یہ مخدوم کو دینے کا گھر ہے، جتنی اونٹوں کی قطار ہے وہ ساری کی ساری قطار اس مقدے کو دیکھ کے چلا آ جا۔ اچھا طریق نے مولوی نے لکھے فاطمہ نے جب حضرت علی نے یہ کہا نا کہ ساری کتاب اونٹوں کی دے دے تو جو غلام تھا اس نے اونٹوں کی رسی چھوڑ دی۔ اچھا جب اونٹوں کی رسی چھوڑی نا علی فرمایا کہ تجھے کیا ہوا ہے؟ رسی کو چھوڑ دی ہے۔ کہتے ہیں علی آج آپ اتنی در ثقافت پہ تھے، میں ڈر گیا تھا کہیں مجھے تو اس فقیر کو نہ دے دیتے، کیونکہ میں بھی تو اونٹوں کی قطار میں رسی پکڑ کے کھڑا تھا نا، ڈر تھا کہیں مجھے بھی اسے نہ دے دیتے۔ علی میں تیری غلامی پہ ناز کرتا ہوں، جس کا آقا اتنا سخی ہے رب اس کے غلاموں پہ کتنا کرم فرمانے والا ہوگا۔ میرے دوستو یہ ہے علی کی سخاوت۔ ہم اس علی کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن کاش ہمارے اندر اس علی کی سخاوت کا بھی جز آ جائے۔ علی المرتضیٰ سے خدا روزہ رکھے اور منت کا روزہ رکھا، شام کو افطار کا وقت آیا، روٹیاں پکائی، جناب جبریل فقیر بن کے دروازے پہ آ گئے، کہنے کہ جناب بھوکا ہوں، کھانا نہیں کھایا، روٹی کی حاجت۔ مولا کائنات نے فرمایا فاطمہ روٹی پکڑاؤ، روٹی دی اور جا کے وہ فقیر کو دے کے آ گئے۔ پہلے دن بھی ایسے گزارا کیا، دوسرے دن روزہ رکھا، شام کا وقت آیا افطاری کرنے کا، پھر ایک فقیر دروازے پہ آ گیا، جو پکا تھا اٹھا کے اس کو دے دیا۔ تیسرا دن آیا اور پھر فقیر دروازے پہ آ گیا،
جو مکہ کا اٹھا کے فقیر کو دے دیا. اب جب تیسرا دن آ گیا حالت اتنی کمزور ہو گئی کہ چلنا مشکل ہوگا, کھایا پیا نہیں ہے. مولا کائنات کو جو فقیر تھا وہ بول کے کہتے ہیں کہ علی تیرے مخدوم میں قربان جاؤں, میں کوئی منگتا فقیر نہیں آیا بلکہ میں جبریل آیا ہوں. اور یہ دیکھنا چاہتا تھا ارے جس علی کو ہم امام الاولیاء کہتے ہیں وہ علی بات کا کتنا ہے. مولا علی فرماتے ہیں میرے گھر میں صلہ بھی ہو تو میں مصطفیٰ کی غریب امت میں سارا مال بھی آ جاؤں گا. تو میرے دوستوں یہ ہے علی کی سخاوت. لیکن ہم اس علی کی سخاوت میں کتنا حصہ لیں گے, کتنا حصہ ہم مولا کائنات کی سخاوت میں آگے لوگوں کو دیں گے. یہ میرے اور اوپر آپ کا بیٹھنا ہے. میں سوچتا ہوں یار کہ میری تو جناب 25,000 تنخواہ ہے, میرے مہینے میں تو 18,000 مر کے میرے گھر آتا ہے, میں کیسے دوں گا جناب؟ 18,000 میں سے 18 روپے تو دے سکتے ہیں, 18,000 میں سے 100 تو دے سکتے ہیں نا, 180 تو دے سکتے ہیں نا, کو 200 روپیہ تو نکال سکتے ہیں نا. جب ہم اتنی سخاوت کر سکتے ہیں تو میرے دوستوں پھر سخاوت کرتے کیوں نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یار میں نے 2,000 کا دینا ہے, 10,000 دینا ہے, تب ہی جا کے جو ہے نا کوئی صدقہ قبول ہو رہا. نہیں, اگر ایک بندہ 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ صدقہ کر رہے اور آپ 10,000 میں سے 10,000 کا 10,000 صدقہ کر رہے ہیں, 5 لاکھ والے سے زیادہ اللہ کریم آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. یہ کیوں ہے کہ آپ کے پاس جتنا تھا آپ نے سارا صدقہ کر دیا, اس کے پاس جو تھا صرف اس نے اس میں سے آدھا صدقہ کیا ہے. رب یہ نہیں دیکھتا مقدار کتنی ہے, رب دیکھتا خرچ کرنے والے کے دل کا انداز کیسا ہے. اللہ کریم ہمارے اعمال نہیں دیکھتا, اللہ دلوں کی طرف دیکھتے ہیں. تو میرے دوستوں اس رمضان کے اندر اگر ہم علی کی محبت کا انکار دعویٰ کرتے ہیں تو پھر مولا کائنات کی محبت کے مطابق ہمیں خرچ بھی کرنا چاہیے, جتنا ہو سکے رب کی راہ میں بھی دینا چاہیے. دوسری بات, ہم نے ایک حدیث بچپن سے سنی ہوگی, وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا, کہ لوگوں میں شہر کا علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے, علی کے پاس بڑا علم ہے. اب ہم سوچتے ہوں گے یار کتنا کو علم ہوگا مولا کائنات کے پاس. تو آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بندہ مولا کائنات کی بارگاہ میں آ گیا اور آگے کہنے لگا جناب یہ جو 2 مائیں ہیں نا, ان کا ایک بچے کے بارے میں جھگڑا ہو گیا. اور وہ جھگڑا کیا ہے؟ پہلی ماں کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے, میں نے اس کو جنا ہے, اور دوسری کہتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے, میں نے اس کو جنا ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ لاؤ میں فیصلہ کرتا ہوں. اب جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو مولا کائنات نے فرمایا بچہ اس کو دے دے. وہ کہنے کہ جناب میں نے اس کو جنم دیا ہے, میں نے پیدا کیا, میں کیسے بچہ اس کو دے دوں؟ حضرت علی نے دوسری بیوی کو کہا کہ بچہ تم بچہ اس کو دے دو. اس نے کہا جناب علی میں کیسے بچہ اس کو دے سکتی ہوں, میں نے اس کو جنم دیا ہے. اب دونوں کا ایک ہی دعویٰ تھا اور ایک بچے کے بارے میں دعویٰ تھا. مولا کائنات نے فرمایا اچھا اس کا حل کرنا ہے. اب حل کرنے کا وقت آیا تو حضرت علی نے فرمایا پھر حل برداشت کرنا. اگر علی نے فیصلہ کیا تو علی کا فیصلہ برداشت کرنا پڑے گا. وہ کہنے کہ جناب فیصلہ کیجئے. حضرت علی نے تلوار نکالی اور کہا کہ بچے کے ہاتھ اور پاؤں پکڑو, اس میں 2 حصے کیے جائیں گے, ایک کس کو دے دو ایک کس کو دے دو. ایک ماں فوراً بول اٹھی اور کہنے کہ جناب علی بچے کے حصے نہ کیجئے گا, میں نے بچہ اس کو دے دیا ہے. حضرت علی نے فرمایا بچہ اس عورت کو دے دو جو پہلے بولی ہے, کیونکہ جو ماں کا پیار ہوتا ہے یہ بچے کے بارے میں سب سے پہلے اپنے دل کا اظہار کر دیتا. اچھا ادھر سے 2 باتیں ملی, ایک علی کا علم, علی کی عقل, اور دوسری بات یہ ملی ہے کہ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ رب العالمین نے حسن اخلاق بھی کتنا دیا تھا. یعنی 2 ماں نے فیصلہ کیا یہ تیرا بیٹا ہے, ماں کا درد بڑا ہوتا ہے. المختصر میں 200. ایک اور بندہ حضرت علی کی بارگاہ میں آیا اور آگے کہتا ہے جناب علی ایک مسئلہ ہے اور اس کا آپ حل کر دیجیے. حضرت علی نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا اگر بکری اور کتے کا آپس میں ملاپ ہو جائے تو جو اس کے اندر سے بچہ پیدا ہوگا وہ کتے کا ہوگا بکری کا ہوگا, حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا اگر آپس میں ملاپ ہو تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا, کبھی بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کمینے قسم کے. اس نے پھر دوسرا سوال کیا, کہنے لگا جناب اگر ہو جائے تو
حضرت علی نے فرمایا اگر بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اگر تو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے تو اس کے آگے پانی رکھنا. اگر تو پانی کتے کی طرح زبان سے پیے تو حرام ہے, اگر بکری کی طرح منہ سے پیے تو حلال ہے. اچھا وہ کہنے لگا جناب کبھی کبھی زبان سے پیے کبھی کبھی منہ سے پیے تو پھر کیا کریں گے؟ حضرت علی نے فرمایا اگر یہ معاملہ بن جائے تو پھر ایسا کرنا اس کے آگے چارہ رکھنا. اگر تو کھا جائے تو بکری کا بچہ حلال ہے, اگر نہ کھائے تو یہ کتا ہے حرام ہے. وہ بندہ تھا انٹرنیشنل کمینہ, کچھ ہوتے کمینے کچھ ہوتے انٹرنیشنل کمینے جو ہمارے ملک میں بھی پائے جاتے ہیں. فرمایا انٹرنیشنل کمینہ کہنے کا جناب علی کبھی وہ پٹھی کھائے کبھی نہ کھائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا اچھا پھر ایسا کام کرنا اس کے پیٹ کا پیچھا کرنا. پتا تھا یہ پھر سوال کرے گا لیکن وہ علم کا دروازہ تھا. فرمایا اس کا پیچھا کرنا, اگر تو آندرے نکل آئے تو سمجھنا یہ کتا ہے, اگر اوجری نکلے تو سمجھ جانا یہ بکری ہے. تو بندہ کہنے لگا علی میں پھنسانے تجھے آیا تھا لیکن رب نے اتنا قیمت تجھے دیا ہے کہ تو بچ گیا ہے لیکن میں سوال میں بچ کے رہ گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان و عظمت علی المرتضیٰ. تو میرے دوستو یہ ہے کچھ لوگ ہم ادھر بھی ہوتا ہے نہیں کل سمجھے اگر ہو جائے جی اینج ہو گیا تو فلانا. ایک بندہ نہیں امام اعظم کے پاس آ گیا, سارے سوال کر رہے تھے تو وہ چپ تھا. امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی سوال کر. وہ کھڑا ہو تو کہتا ہے حضرت صاحب میں سوچ رہا ہوں جس کسی دن سورج ہی غروب نہ ہو تو ہم روزہ افطار کب کریں گے؟ امام اعظم نے فرمایا جاہلا تیرے بولنے سے تیرا چپ رہنا ہی بہتر تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا بولنے سے چپ رہنا ہی بہتر ہوتا ہے. المختصر میرے دوستو اب جب اس بندے نے یہ سارے معاملہ دیکھا نا کہ بھئی علی تو فوراً جواب دے رہا ہے, علی رکتا بھی نہیں ہے, علی سوچتا بھی نہیں ہے, علی سمجھتا بھی نہیں ہے, ہر سوال کا فوراً جواب دیتا ہے. اور اس طرح نہیں جس طرح آپ لوگ چپ بیٹھے ہو, چپ کا روزہ رکھ کے علی ایسے چپ نہیں بیٹھتا. اور ایسے عاشق بھی علی کے نہیں ہوتے جو صرف آنکھیں کھول کے رکھتے ہیں, منہ نہیں کھولتے, کیونکہ صرف قاری صاحب کا روزہ ہے, بقیہ کا روزہ کوئی نہیں. کیوں ثابت کر رہے ہیں نا کہ ان کا روزہ اس کا روزہ نہیں ہے, یہ بول رہا ہے کیونکہ اللہ آپ کو توفیق دے بولنے کی. میں جو بات کرنے لگا سمجھیے گا. مولے کہنا تو کہتے جناب آپ نے نہ سوچا نہ سمجھا نہ فکر کی نہ اس کے بارے میں فکر کی تو یہ وجہ کیا ہے؟ حضرت علی نے مطلب فرمایا کہ بندہ تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہتے جناب 5 انگلیاں ہیں. مولے کہنا نے فرمایا تو نے سوچا نہیں دیکھی نہیں پھر اچانک کیوں بتا دی؟ کہتے جناب 5 انگلیاں ہیں میرے سامنے ہے اس لیے بتا دی. تو حضرت علی نے فرمایا سن یہ ساری دنیا علی کے سامنے ہوتی ہے, جو پوچھتا جاتا ہے علی دیکھ دیکھ کے بتاتا چلا جاتا. فرمایا ساری دنیا رب نے علی کے سامنے رکھ دی ہے کہ جو چیز آتی ہے علی اس کو دیکھ دیکھ کے اس کا جواب دیتا چلا جاتا ہے. میرے دوستو یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے علم. لیکن ایک اور علم کی بات میں آپ کے سامنے حضرت علی کی رکھ دو. ایک بندہ حضرت علی کے پاس آیا, اور بھی لوگ مسجد میں بیٹھ کے حضرت علی سے سوال پوچھ رہے تھے. وہ بھی بندہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کہتا ہے جناب علی ایک بات کا جواب دیجئے کہ جو جبریل علیہ السلام ہے وہ اس وقت کہاں ہے؟ اب حضرت علی کو چاہیے تو تھا کہ یہ جواب دے دیتے جناب جبریل سدرۃ المنتہا پہ ہوتا ہے اور جبریل فرشتہ میں کیسے بتاؤں بھائی کہ جبریل کہاں ہے. لیکن اگر یہ جواب دیتے تو اس صورت میں علی المرتضیٰ کے باب علم ہونے پہ اعتراض آنا کہ علی کے پاس علم نہیں ہے, علی جواب نہیں دے سکا. جب یہ معاملہ بنا نا علی المرتضیٰ سے خدا کچھ دیر کے لیے ٹھہرے اور کچھ دیر ٹھہر کے نا سوچ و وچار کیا, آنکھ بند کی, کچھ دیر بعد آنکھ کھول کے کہنے لگے کہ جناب میں نے مشرق میں دیکھا ہے, میں نے مغرب میں دیکھا ہے, میں نے سدرۃ المنتہا پہ دیکھا ہے, میں نے سارے آسمانوں پہ دیکھا ہے, میں نے ساری زمینوں پہ دیکھا ہے, مجھے کہیں جبریل نظر نہیں آیا. تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سوال پوچھنے والے جبریل تو ہی ہے
یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی علم کی بات کہ اللہ نے حضرت علی کو کتنا علم عطا فرمایا تھا. رب کریم ہمیں مولا علی کے علم میں سے کچھ حصہ عطا فرما دے. دوسری بات میرے دوستو ایک ذہن میں آتی ہے کہ حضرت علی کی فضیلت کتنی، عظمت کتنی، رفعت کتنی ہے. میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا، آپ صاحب سمجھ جائیں اس کا مفہوم. خالق کائنات نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد انت حل بهذا البلد. اللہ فرماتا ہے کہ حبیب مجھ اس شہر کی قسم. اچھا کس شہر کی قسم؟ جس شہر کے اندر حبیب کریم تم ہے. یعنی کہ مصطفیٰ، پھر مصطفیٰ کریم کے جوتے اور مصطفیٰ کریم کے جوتوں کے ساتھ لگی جو مٹی ہے اس کی قسمیں قرآن میں رب کھاتا ہے. اس کی قسمیں رب قرآن میں کھاتا ہے. اس کی قسمیں جو مصطفیٰ کی جوتے نالین پاک کے ساتھ مٹی لگ جائے. میں نے کہا جو مٹی مصطفیٰ کے نالین کے ساتھ لگ جائے تو اس کی قسمیں رب کا قرآن کھاتا ہے. تو جس علی کو مصطفیٰ نے کہا کہ جسموں کا جسمی دموں کا دمی، کہ علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تو اس علی کی شان کیسی ہوگی؟ میں نے کہا اس علی کی شان ایسی ہوگی کہ مصطفیٰ نے فرمایا علی تو ہم میں سے ہے اور میں تجھ میں سے ہوں. یعنی کہ علی جو تیرا ہو جاتا ہے وہ مصطفیٰ کریم کا بھی غلام بن جاتا ہے. تو دوستو یہ ہے مولا کائنات کی ایک فضیلت کی بات کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کو رب نے جو فضیلتیں دی. لیکن آگے ایک بات بڑی کمال کی مصطفیٰ کریم نے فرمائی. فرمایا کہ من احب علی فقد احبنی. فرمایا جس نے علی سے محبت کی تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی. اور پھر فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ اللہ کی محبت میں ہے. اس نے اللہ سے محبت کی اور جو اللہ سے محبت کرے اس کے دوبارے ہی نیاڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو بات ہے ایک کی. لیکن دوسری بات میرے نبی کریم نے فرمائی. فرمایا کہ جو علی ہے، توجہ، فرمایا علی کے ساتھ مومن ہی محبت کرتا ہے اور علی کے ساتھ کوئی بغض نہیں رکھتا حتیٰ کہ وہ منافق ہو جاتا ہے. یعنی فرمایا کہ علی کا محب یہ مومن ہے، علی کا مبغض علی سے بغض رکھنے والا فرمایا یہ مومن نہیں منافق ہے. ہم نے صحابہ کی بات ابھی عرض کی کہ جناب صحابہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھ سے پوچھو، چاہو تو بندہ پاس آ جاتا، ہمیں پتہ نہ ہوتا یہ مومن ہے یا منافق ہے. ہم علی کا ذکر کرتے چہرہ مجھلا جاتا تو سمجھ جاتے یہ منافق ہے. اگر کھل جاتا تو سینے لگا لیتے کیونکہ یہ ایمان والا ہے. تو پتہ چلا مومن اور منافق کی پہچان نہیں کہ علی کا ذکر کرو وہیں پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے. کیونکہ کئیوں کو علی کا ذکر ہضم نہیں ہوتا. لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. دو ٹولے ہیں پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. کچھ علی کو مانتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے، کچھ قرآن کو مانتے ہیں علی کو نہیں مانتے. خارجیت قرآن میں تو عمل کرتی ہے، مولا کائنات کے اوپر اتنا ان کا جو ہے نا عقیدہ اور اتنے جو فضائل ان کے پاس نہیں ہوتے، بیان نہیں کرتے. اور دوسرے کالے لوگ علی علی تو کرتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں مانتے. کیوں؟ ایڈا کوجا کیتا اور جنہ دے 10 پارے بکری کھا جائے وہ سچے ہو سکتے ہیں. ساڑھے تو قرآن کا ایک لفظ بھی حجے تک گھٹ نہیں تو قیامت تک نہیں کٹ سکتا. کیوں؟ رب نے فرمایا کہ حفاظت عظیمہ میں لے آئی. میں کہا جنہ دے 10 پارے بکری کھا جائے انہوں نے عقیدہ کی میں گائی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی مال قرآن القرآن مال علی. مصطفیٰ نے فرمایا علی قرآن نہ لے، قرآن علی نہ لے. پتہ چلیا جنہ وہ قرآن ہے علی نہیں، سچے وہ بھی نہیں. فرمایا جنہ کو علی ہے لیکن قرآن نہیں اور سچے وہ بھی نہیں. سچے سنی نے قرآن کو بھی من دے لے، علی نے علماء کو من دے.
जन्नती जन्नती हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। तवज्जो हुन पता चले मुस्तफा ने कल 1450 साल पहले फरमाई अली कुरान नाल है, कुरान अली दे नाल है। क्यों दो बोले बात जानने, किसी अली मनना है कुरान नहीं मनना, किसी कुरान मनना है अली नहीं मनना। मैंने मुस्तफा ने फरमाया एक गल समझ जाया जे, जिथे कल्ला अली होए ओथे भी ना जाया जे, जिथे कल्ला कुरान होवे ओथे भी ना जाया जे। जिथे कुरान दे नाल अली होवे या अली दे नाल कुरान होवे अखा बंद करके चला जाया जे, क्योंकि वो अली दा भी गुलाम है, मदीने वाले मुस्तफा दा भी गुलाम है। अच्छा मेरे दोस्तों दूसरी गल समझ आई, हुन वक्त मुख्तसर है, मैं अकीदे ते नहीं जावांगा क्योंकि फिर अकीदे ते गए ते कईयां नु बर्दाश्त भी नहीं होंदा। वो तो रोजा है कि यही ना हो साडे पल्ले ही पै जाए। तवज्जो ए लफ्ज़ शेर जिनो असियां ने शेर समझ लियो ए जेडी याद चिड़ियाघर च रखे होंदे ने हुन ते शेर सरफ की चल गई है। तवज्जो एदे वास्ते अरब दी जुबान अंदर 600 लफ्ज़ आए ने, कितने 600 सारे बोलो कितने 600 लफ्ज़ आए ने कुरान एदे शेर वास्ते। अलग अलग हैयत ए बैठा है ते ना हो रे, ए खलोता है ते ना हो रे, ए चलदा पिया है ते ना हो रे, ए गार विच ते ना हो रे, ए जे शिकार कर रहा ते ना हो रे, शिकार भर लिया ते ना हो रे, शिकार के साथ बंद हो गए ते ना हो रे, जे शिकार नु पार दिता है ते ना हो रे। और मैं तुहानू ना दसना का जनाब असी हैदर क्यों आने मौला अली नु। तब जो मेरे बात क्या है इश्क दा जुमला दे लगा, अगर इत्थे भी ना बोले तो मैनू नहीं पता तुसी किथे जाके बोलते होगे, फिर ओथे बोलते होगे जिथे हैदर नहीं है, जिथे जलसियां ते सिर्फ झंडे ही होंदे और कुछ नहीं होंदा, भाਵੇਂ रमजान ही क्यों ना होवे। तवज्जो मौला कायनात नु असी हैदर क्यों आने, ए मैं कोई ज्यादा शेर पे लफ्ज़ नहीं रखांगा क्योंकि वक्त ये ना होता कोई 600 इतने रख सकते ही नहीं, वो 3 तो 4 में तो हमारे सामने बयान कर लगा। तवज्जो फरमाया जे शेर बैठा होए, शेर बैठा होए कि असल ते गार चुबा आए ते एक गजल पर ते फरमाया जे गार चुबा आके शिकार नु नब ले दबोच ले ते एनु क्या जानदा है हमजा, ते फरमाया जे शिकार नु नब के सांप बंद कर लेवे ते ओ बन जानदा है अब्बास, ते फरमाया जे चीर के 2 छोटे कर दे ते ओनु फिर क्या जानदा है मौला नहीं यार मजा कोई नहीं आया। मैं कसम खुदा दी चाह कहना आज तक जिथे गल बयान कीती है इन्ने मठे बंदे मैं किते नहीं दित्ते। ये मैं जुम्मा पढ़ाना दे दिया मतलब नहीं तुसी जेड़ा थल्ले ले जाओ ना ओ जनाब लेवल तू थल्ले लेने दा गल है कोई नहीं, ए नुक्ता होवे मौला अली नो हैदर में नहीं क्या जानदा। मैं कह जिथे जिथे हैदर करार के आए अली ने जाके दस्या ओ मेरा नाम हैदर फाड़न वाला है ते अली मरहब नु भी फाड़ के आंदा है, अली अमर नु भी फाड़ के तो ही से कर के आंदा। हैदर हुन मैं तुहानू हैदर समझान लगा, कुछ आपको जनाब हैदर समझाओ तो सही, हैदर दा कमाल की है। अब मैं तुहानू लेके चलना पता खैबर वाले पासे। मुस्तफा करीम दा लश्कर गया, पहले दिहाड़े लश्कर कशी हुई, एक सहाबी नु भेजा जाओ भाई हमला करके आओ, झंडा दिता हमला किया शाम तक कोई चेहरा ना कोई और पोर नहीं मिला, शाम वापस आ गए। दूसरा दिहाड़ा होया, दूसरे सहाबी नु भेजा जनाब झंडा देके ओ गए जनाब सारा दिन हमला किया, दरवाजा कोई नहीं मिला, शाम वापस आ गए। इन दिहाड़े गुजरते गए, कुछ दिहाड़े गुजरते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी इकट्ठे हो जाओ, सवेरे में जेड़ा ना एक झंडा ओनू दे के भेजांगा जेड़ा रब दा भी प्यारा है ते रब ओनू भी प्यार करदा। सुभान अल्लाह। यानी जे पीछे वाली कौम में मनु समझ नहीं आती तुसी की खा के रोजा रखया है। मैं हैरान कसम खुदा दी रोजा मैं भी मनु गुस्सा आंदा है, हकीकत गल है। असी मेहनत करिए तो तुसी ना बोलो तो सानू गुस्सा चढ़दा वाकई हकीकत च, क्योंकि असी रोजा रख के बोले तो तुहानू बोलने की है यार, तो या मुंह थल्ले कर लो सानू ताजल देख के नजर ही ना आवे। तवज्जो फरमाए कि सवेरे में उस बंदे नु झंडा दे के भेजांगा, रब ओनू प्यार करदा है और रब नू प्यार करदा है, मुस्तफा ओनू प्यार करदा है और मुस्तफा दे नाल प्यार करदा है। वो तुसी लाइन ते आओ इत्थे ले आके तो गल लगे बड़ी इश्क वाली है। तवज्जो फरमाया सवेरे होई सारे सहाबा इकट्ठे हो के आगे जाके खलोगे, सारे नु पता नहीं हुन झंडा किनु ला बनाए जिन्हें जाके फतह करके आए, क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया मैं झंडा ओनू दमागा जिदे हाथ से रब खैबर दी फतह अता फरमाएगा। अच्छा हुन जनाब सवेरे सहाबा इकट्ठे, मैं नबी ने सारे सहाबा तक के फरमाया मेरा अली किथे, कौन किथे में
میرا کئی لوگوں کو وڈی وڈی داڑھی رکھنی نصیب ہو جاتی ہے لیکن مشکل کشا کا معنی نصیب نہیں ہوتا. سمجھ لینا جی مشکل کشا ایک ہی میں مشکل کشا ہو گئے. میں کہا مشکل کشا کا مطلب کی ہے مشکل حل کرنے والا. میں کہا خیبر جو مشکل پئی آندا جی پئی. میں کہا مصطفیٰ نے علی کو سدیا کیوں آندا جی فتح ہو جائے مشکل حل ہو جائے. میں کہا یہی تو سنی دا عقیدہ جتے مشکل پہ جائے مصطفیٰ کی سنت علی نو بلا لیا کرو. تسی بس سے سفر کیتا ہے نا کتے وہ پھکی بیچنے والا بندہ آ جائے نا تو کوئی ویک فائدے دس کے نہ ہو دے. جناب قبض کشا بھی ہے گیس کشا بھی ہے فلانی فلانی ساری درداں ختم پیٹ دے وٹ ٹھیک تے اندرا سیدھیاں تے بعد میں پھکی صرف 10 روپے. پھکی صرف اچھا 10 روپے دے وچ توجہ 10 روپے دے وچ اندر قبض کشا پھکی مولوی نے منو دے دو جی فٹافٹ. میں کہ اے کیوں اندر جی قبض کشا ہے. میں کہ تیرا عقیدہ بڑا مٹھا ہے اور تو 10 والی پھکی تے قبض کشا من جانے لیکن مصطفیٰ دے دماد علی نو مشکل کشا نہیں مندا. اور میں کہ سنی دا عقیدہ پیسے تے نہیں بنیا کیونکہ اسی نے رب کعبہ دا شکر ہے کہ ساڈا عقیدہ تو ملا دے پیسے تے پلن والا عقیدہ نہیں. ساڈا عقیدہ قرآن ہے مصطفیٰ دا فرمان ہے تے مصطفیٰ دا سے او سنیو جتنے پاسے جاؤ علی ساتھ لے آ جائے کیونکہ علی مشکل کشا علی. مختصر توجہ وقت بڑا قلیل ہے دوستو. میرے نبی نے فرمایا علی کو بلا کے لے آؤ. مولا علی آئے کہیں آدھے مدینے نہیں جانا. میں کہ مدینے جانا پہنتے ہی کیوں. میں کہ مشکل پہ جائے تو مصطفیٰ دی بارگاہ میں جانا بھی علی دی سنت ہے. مولا علی آئے عرض کی یا رسول اللہ حکم ہے. فرمایا علی جتا پڑھو. عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھاں چتے اشوب چشم میں آنکھاں چ تھوڑی بیماری ہے. میں نبی نے فرمایا علی چ آنکھاں چ بیماری ہے تے میرے محمد ہون دا فائدہ کیے ذرا نیڑے تے آ جا. میں مصطفیٰ نے دعا پہ گل پڑھا. کئی لوگ ہوئے تک مصطفیٰ دے موجود سمجھ نہیں آئی. حضرت نبی جناب جانتا نہیں. میں کہ میرے نبی نے دعا پہ تو حل لگا. توجہ نبی دعا پہ تو حل کٹے تے علی دی آنکھاں تے لائے تے اے نہیں فرمایا علی تے رہ تے ہارے ستا رہ تے پھر اٹھ کے آ جائے. پھر ریس نہیں دی. فرمایا علی دعا پہ تو حل میں لایا ہے ذرا آنکھاں کھول تے دس تے صحیح ہویا کی ہے. مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ انج لگتا ہے علی دی آنکھاں نوں پہلے بہت زیادہ نظر آ رہا. اچھا جواب لگ گیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ علی. یہ فرمایا علی جاؤ. اچھا حضرت علی کے خیبر والے آگے مرحب بیٹھا سی. مولا علی کائنات نے دروازہ کھٹکایا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی ترے نصیحتاں کرنیاں نہیں. پہلے ایمان لے آؤ جزیہ دیو نہیں تو پھر جنگ واسطے تیار ہو جاؤ. حضرت علی نے 2 جس کے نصیحتاں کی نے فرمایا تیجی نصیحت ہوا کھولو تو جنگ میں تیار ہو جاؤ. اندر مرحب بولیا اندر تم ہی آیا ہے جن دوسرے آئے سن تے کھلوتا رہے شامی واپس توڑ جائے گا. گل نہیں سمجھے توجہ. فرمایا تم ہی آئے کھلوتا رہے شامی توڑ جائے گا. مولا علی نے فرمایا آج علی نو مٹھا نہ سمجھی اور پہلے آندے رہنے چلے جاندے رہنے. علی آیا نہیں. علی نو مالک نے کلی آئے. علی خالی ہاتھ نہیں جانا. یا تے دروازہ کھول دے یا پھر اپنی دونوں لانواز سے تیار ہو جا. توجہ مولا علی نے فرمایا دروازہ کھول دے نہیں تو تیار ہو جا جنگ واسطے. انہوں نے فرمایا جناب دروازہ کوئی نہیں کھولنا. حضرت علی نے فرمایا کھول دے. آلہ خان نہیں. مولا علی نے فرمایا جب میں کھول لیا تو قیامت دے ہارے کسے بند بھی نہیں کر سکتا. فرمایا جب میں کھول لیا قیامت تک کسے بند کر سکنا. فرمایا علی نہیں کھولنا. ابو بولیا آندا جناب سمتنی امی مرحبا. علی میرا نام مرحب ہے منو سارے لوگ جانتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا اچھا ہن میرا بھی تعارف سن لے. حضرت علی نے نہیں فرمایا میرا نام علی ہے. فرمایا سمتنی امی حیدرہ. فرمایا مرحب سوچ سمجھ کے آئی جے تم مرحب ہے تے میری ماں نے میرا نام کوٹ کوٹے کرن والا شیر رکھیا. اچھا یہ تو تسی گل سنی ہوئے گی لیکن ابن بطال نے بڑی مزے کی گل لکھی. ابن بطال نے حضرت علی نے حیدر کیوں آکھیا ہے کیوں. فرماتے ہیں 2 دہاڑے پہلے یا اسے رات مرحب نے خواب تک کیا تے مرحب آندا میں جنگل دے وچ سا
ایک شیر نے میں آ کے حملہ کیتا تے چیر کے پھاڑ کے دو ٹوٹے کر چھڑیا. میں کہ مرحب نے راتی خواب تکیا تے مولا علی نے سویرے آ کے مرحب وہ کتے بولے تے نہیں گیا جڑا راتی شیر تکیا سی وہ شیر تے ٹوٹے کرن واسطے آ گیا. توجہ مولا علی فرمایا آ گیا پھر حیدر تیرے چیر تے ٹوٹے کرن واسطے. مرحبا دروازہ کھلے تے آگے آئے نا. مولا علی فرمایا جتھے علی مشکل کشا آ جائے اتنے دروازے رک دے نہیں. ام المؤمنین حضرت ام صفیہ ایمان لے کے نہیں گئی اس کو قتل اپنے درد کھڑی گئے آنے جنگ تک خیبر میں جو زلزلہ آیا میں نے کیا ہویا کی یہ آنے دروازہ پٹیا. ام صفیہ نے میں سوچا لوگو پیچھے ہو جاؤ یہ دے علی آ گیا. اور میں کہا کافرہ نو بھی پتا سی جتھے علی آ جائے اور تھے تجھے ٹک سکنے ورنہ جتھے علی آ جائے تھے ٹک سکنے نہیں. مولا کائنات نے کھولیا میرے کو بات ایک ہاتھ نہ چک کے تھے خیبر دا بوا پٹ دیتا لوگ کہا کہ 90 کلو وزن کنا بعض نے 900 من لکھیا بعض نے 90 من لکھیا. 90 من علی روایت زیادہ کبھی ہے فرمایا 90 من دا دروازہ کنا 90 من دا دروازہ. مولا کائنات نے ایک ہاتھ نہ چکیا تے ساری جنگ انہوں چک چک کے لڑ دے رہے تے جس کری شامی رکھے نا تھلے جا کر ختم ہوئی تے 8 صحابہ چکا لگے تے چکیا نہیں گیا. تو پوچھا علی تسی دلی پہ چک کے گھوم دے سو 8.5 پر چکیا نہیں گیا. مولا علی فرمایا میں کبھی علی بن کے نہیں چکیا میں محمد دا غلام تیرا بدا شیر بن کے چکنا. اچھا ہون گل آ گئی حیدر دے. حیدر دروازہ پٹ دیتا مشکل مشاہدے بن گئی. پوچھا کہ جناب حیدر چیرے نالا ہے چیرے کتے میں کہ آؤ تے صحیح. مرحب پھر تیار ہو گیا اندالی قوت کھول لیا ہی لیکن اس تو بڑا پہاڑ ہے کہ مرحب بھی کھڑا ہے. مولا علی نے فرمایا آجا پھر وار کر لانا نہیں علی تو کر. علی فرمانے نے اسی مسلمان پہلا وار نہیں کر دے آجا تو پہلا وار کر. انہیں دوسرے بار مولا کائنات نے کیتے حضرت علی نے وار سائڈ دے کیتے تے حضرت علی دسیا ہون میرا نام یاد ہی نہیں اگر اسی بھی کھول گئے ہو. علی فرمایا سمتنی امی حیدرہ میرا نام حیدر دو ٹوٹے کرن والے. فرمایا مرحب نام تے نہیں بھول گیا انا علی نام تے ہے لیکن یاد کی رہے گا. مولا کائنات نے فرمایا پھر تیار ہو جا ہون علی نے حملہ کر نہیں. پھر حیدر کلار نے سلف کا تلوار اٹھائی تے سر نے مار کے سوٹ بولنے کر کے دسیا حیدر اے میں مرحب تمہیں یاد رکھے گا قیامت تک تیری نام نسلہ بھی یاد رکھا لیا. میں کہا کافرہ نو آج بھی یاد ہے اور علی نے اوتھے دو ٹوٹے کیتے سن. علی نے غلامہ نو نہ چھیڑیا تھے نہ اتھے بھی دو ٹوٹے کر کے رکھتے. میں کہ لوگوں اے جے ہادہ حیدر کون ہے اے جے ساڑھے حیدر کلال مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. تو میرے دوستو یہ ہے مولا کائنات کی شان. فقط اختتام مزید ہوا لیکن میں ایک بات آپ کو ادھر کہنا چاہتا ہوں توجہ آپ کی اس ٹائم جانے جاؤں اور بڑی کمال کی بات ایک نقطے میں سمجھا کے جانے لگا ہوں. فرمایا جسے علی کی ولایت کا اقرار نہیں ہے توجہ جسے علی کی ولایت کا اقرار نہیں ہے مسجد نبوی میں امام ہو یا کعبۃ اللہ میں مکہ تو کعبے دے کول نمازاں پڑھائے تے علی نو علی المشکل کشاد نہ مننے تے سن میری گل جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں ہر لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں. دل میں ہو بوز علی اور جسم پہ حج کا احرام تیرے نصیب کا چکر ہے طواف نہیں. اور فرمایا حج کا احرام تے پالے دل چ بوز علی ہے تیرا نصیب کو بتا تو نہیں کیونکہ سنیہ کو بتائے جے علی نو عاشق ایتے ہوئے رب ہونا رتاوی سباوتا فرما دے گا. میں کہ ایک گل یاد رکھو تم علی سے لڑے گا جدو لڑے نا مرحب تو فرمایا علی منو دے انج لگ رہا ہے یہ شکل استفاش مجھ کو زندگی میں پہلی بار ہے ارے میرا یقین ہے تو ہی ہے میرے قرار ہے. پھر ہم نے کہا ارے تم علی سے لڑے گا تم مرحب تو ہاڈا پیو نہیں لڑ سکے تسی علی گل کی لڑنا ہے. میں کہا تم علی سے لڑے گا ارے تیری عقل کا پھیر ہے وہ تو شیطان کی ایک مومری وہ خدا کا شیر. رب کریم میں تو
تو ہم مولے کائنات کی محبت عطا فرمائے. دوستو وقت ختم ہو گیا ہے لیکن تو آپ کو پتہ ہے علی کا ذکر ہوئے تو نہ علی کے غلام تھک دینے نہ کوئی اور معاملہ ہے. لیکن اگر میں لے کے آگے چلنا تو تسی تھک جاؤ تو وقت طویل ہو گیا. تو میں دوستو کوشش کریا دے علی کی محبت ایویں دی ہوئے جان جانتی ہے چلی جائے لیکن دل چو علی کی محبت ہوا ہے.